السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں کوئٹہ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک پولیس اہلکار نے ایک شخص کو گستاخی کے جرم میں قتل کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد لبرل اور ملحد حلقے یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ عوام میں جو شدت پسندی اور قانون کو ہاتھ میں لینے کا رجحان ہے وہ علماء کرام کی تعلیمات سے پیدا ہوا ہے۔ ان کے مطابق اس پولیس والے کا اقدام بھی علماء کی تعلیمات سے متاثر ہو کر کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس نے یہ سمجھا کہ اس طرح کے عمل سے وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ یہ الزام علماء کرام کے کردار اور ان کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ علماء کرام ہمیشہ عوام کو یہ تعلیم دیتے آئے ہیں کہ فیصلے قانون کے مطابق ہونے چاہیے، نہ کہ ذاتی جذبات اور سڑکوں پر۔ علماء کرام نے کبھی بھی عوام کو یہ نہیں سکھایا کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لیں یا روڈوں پر فیصلے کریں، بلکہ علماء کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ ایسے معاملات کو عدالت اور شرعی قوانین کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ سورہ مائدہ کی آیت 33 کا پس منظر اور مفہوم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 کو اس مسئلے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھایا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا وہ ملک بدر کر دیے جائیں۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ اس آیت کا مقصد ریاستی قوانین کے مطابق مجرموں کو سزا دینا ہے، نہ کہ عوام کو اپنے طور پر فیصلے کرنے کا اختیار دینا۔ اس آیت کے تحت فیصلے کرنے کا اختیار ریاست اور عدالت کو ہے، اور علماء کرام بھی یہی موقف رکھتے ہیں کہ فیصلے قانون اور شرعی طریقے سے ہونے چاہیے۔ کیا گستاخ کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جہاں تک گستاخی کے مرتکب شخص کی توبہ کا تعلق ہے، اس پر علماء کرام کا مختلف موقف ہو سکتا ہے۔ کچھ علماء کے نزدیک گستاخی کی معافی کا دروازہ بند ہوتا ہے اور اس پر شرعی حد لاگو ہوتی ہے، جبکہ دیگر علماء کے نزدیک اگر گستاخ سچے دل سے توبہ کر لے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے تو توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن یہ فیصلہ بھی عدالت اور شرعی قوانین کے مطابق ہونا چاہیے۔ علماء کرام کا ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینا شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ریاست اور عدالت کی جانب سے ہونے چاہیے۔ عوام کو ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خود کسی پر فتویٰ لگائیں یا اپنے طور پر سزا دیں۔ علماء ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہر فیصلہ قانون کے دائرے میں رہ کر کیا جائے تاکہ اسلامی تعلیمات کی صحیح نمائندگی ہو سکے۔